موضوع الدرس في عظمة ليلة القدر سورة القدر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمدللہ. آج درس کی ابتدا ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ القدر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے. اس میں بہت اقوال ہیں علماء کے کہ بھی مکیہ کون سی ہیں یا مدنیہ کون سی ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے. لیکن سب سے راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں یا آیات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکی ہیں، چاہے کسی جگہ بھی اتری ہیں. اور جو آیات اور صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ نازل ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ آپ کا مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک حصہ آپ کا مدنی زندگی کہلاتا ہے. ہجرت سے پہلے تقریباً 13 سال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد آپ پر نبوت آئی. سورۃ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور آپ کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. اور اول وحی لے کے جبریل علیہ السلام اترے اور آپ اس وقت غار حرا میں تھے جو جبل نور پر غار ہے. اس سے پھر آپ کی نبوت والی زندگی شروع ہوئی. تو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. اور مکی زندگی میں یاد رکھیں کہ کوئی احکام نہیں آئے. جو اصول دین تھے، جو اصول دعوت تھی، جو اساس تھی، جو بنیاد تھی عقیدے کی، اس پہ بحث ہوتی تھی. کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ، اور عقیدے میں جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید میں پھر ساری قسمیں آ جاتی ہیں. توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی، توحید فی الاسماء والصفات بھی. اور دوسری چیز ہے نبوت اور رسالت.
کہ جیسے اللہ کی الوہیت پر ایمان ہو اسی طرح ایمان ہو کہ تمام انبیاء برحق ہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے جتنے نبی بھیجے ہیں سب برحق ہیں، لیکن سب کے افضل اور خاتم جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو دوسرا مسئلہ جو عقیدے میں بنیاد ہے وہ ہے نبوت اور رسالت. اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لیں، اصل بنیاد یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا ڈاکو اور دشمن جو ہے وہ شیطان ہے نا، وہ عقیدے پہ حملہ کرتا ہے، عقیدوں کو برباد کرتا ہے. سب سے پہلے وہ توحید کے معاملے کے اندر ایسے ایسے اشکالات پیدا کرتا ہے، ایسے توہمات پیدا کرتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے آدمی باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کے مشرک بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں. تو دوسری بنیاد عقیدے کی کیا ہے؟ جیسے اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر بھی ایمان. اور تیسرا مسئلہ عقیدے میں اہم کیا ہے کہ قیامت پر ایمان، کہ ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان و زمین مٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی تمام مرد انسان ہیں، جنات ہیں، حیوان ہیں، فرشتے ہیں، سب کو دوبارہ زندہ کریں گے. اور زندہ ہونے کے بعد سب میدان محشر میں جمع، اور میدان محشر جو ہے وہ ارض شام ہوگی، بیت المقدس. یعنی اسی جگہ ورنہ تو دنیا ہی نہیں رہے گی، وہ زمین ہی نہیں رہے گی، زمین ہی بدل جائے گی. بات کو سمجھیں کہ یہ زمین تو نہیں ہوگی نا، نہ یہ آسمان ہوں گے، یعنی مقام یہی ہوگا. اسی لیے شاید اس سے بھی اشارہ تھا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو اسی جگہ جمع کیا تھا. لیلۃ المعراج میں جب میرے آقا کو معراج ہوا ہے تو سارے انبیاء جو جمع ہوئے اسی بیت المقدس مسجد اقصی میں، اور تمام انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ کی رسالت و سیادت کا گویا اقرار کیا کہ آپ امام ہیں، ہم مقتدی ہیں. تمام انبیاء گویا کہ مقتدی بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی امت کے نبی تھے اسی طرح نبی الانبیاء بن گئے. تو وہ بھی یہی مقام تھا، یعنی انبیاء کے جمع ہونے کا بھی یہی مقام تھا، اور معراج پہ جانے کی بھی یہی جگہ تھی. وہیں سے فرماتے ہیں ثم عرج، پھر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور قیامت بھی وہی ہوگی. یہ جو بہت سارے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ قیامت جو ہے وہ عرفات کا میدان ہوگا، یہ محض قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ عرفات میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور عرفات میں بھی ہر آدمی ایک لباس میں ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو شاہد و مشہود بھی کہا گیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ باتیں بنا لی کہ میدان عرفات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ بس زبان پہ باتیں چڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ اس کو بندہ یعنی اچھے لوگ بھی پھر ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
میدان شام ہو تو قیامت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، صراط و میزان پر ایمان. اس لیے بعض روایات میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند الحساب، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبنا اللہ عند الجنت والنار. اور اسی طرح یہ روایت صحیحہ میں بھی موجود ہے کہ آقا انعامدار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے اور آسمان کی طرف رخ فرماتے تو یہ آیت مبارک تلاوت فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک. اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت الحق، یا اللہ آپ کا وجود، آپ کی ذات حق ہے، باقی سب باتیں. ووعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے. وَلِقَاؤُکَ حق، اور آپ کے دربار میں پیش ہونا جو ہے وہ بھی حق ہے. وَالْجَنَّةُ حق، جنت بھی حق ہے. وَالنَّارُ حق، اور جہنم بھی حق ہے. وَقَوْلُکَ حق، وَالْجَنَّةُ حق، وَالنَّارُ حق، والنبیون حق، ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان رکھنا تین چیزوں پر بے انتہا ضروری. توحید پر ایمان صحیح نہ ہو تو بس آدمی ختم ہو گیا، کافر ہو گیا. صحیح ایمان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس ایک موٹی بات یاد رکھ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. اور شان دیکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے نا، اس کا ہر حال میں ایک معنی بن جاتا ہے. ورنہ بعض لوگ جو ہیں بھگوان کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں ایشور کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ گاڈ کہتے ہیں. لیکن ان الفاظ کے اندر وہ بات نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے. کیا معنی ہے اس کو سمجھیں. مثلا اللہ، اگر ہم الف ہٹا لیں پھر بھی معنی قائم ہے للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی طرح اگر ہم الف ہٹایا تھا، اب اگر لام بھی ہٹا دیں پھر بھی ہے اللہ اکبر، اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، پھر بھی اس کا معنی قائم ہے. اچھا اب یہ سارے حرف بھی ہٹا لیں، صرف ہو ضمیر رہ جائے، ہو تو لا الہ الا ہو. تو یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے حرف اگر بڑھاتے جائیں یا گھٹاتے جائیں اس کے معنی میں فرق نہیں آتا. اچھا آپ دیکھیں نا بھگوان ہے، بے ہٹا لو کیا بنے گا بھگوان. جو ایشور کہتے ہیں الف ہٹا دو کیا بنے گا یشور. کوئی معنی ہے یشور، کوئی معنی ہے بھگوان. گاڈ کہتے ہیں جیم ہٹا دو کیا بنے گا آڈ. آڈ کوئی معنی ہے، کوئی لفظ ہے.
یہ شان صرف لفظ اللہ کی ہے کہ جب آدمی کہتا ہے اللہ تو انسان کا منہ بھی بھر جاتا ہے اور اللہ کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے، چونکہ یہ اس میں ذات ہے اللہ کا، باقی تو سارے صفات ہیں نا، الرحمن الرحیم الملک الخالق المالک الرازق المہیمن الجبار المتکبر، وہ تو صفتیں ہیں، اس میں ذات جو ہے وہ فقط اللہ۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کی زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور اسی لیے تمام دنیا کے اولیاء جتنے گزرے ہیں، یاد رکھو ہمارا جیسے انبیاء پہ ایمان ہے، اولیاء پہ بھی ایمان ہے، انبیاء برحق ہیں، اولیاء بھی برحق، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ کرامت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ توحید کے عقیدے کے خلاف بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ دیں۔ اولیاء اللہ کو بھی کرامات عطا فرماتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ دیں، یعنی ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوگی لیکن دینے والا اللہ ہوگا۔ ولی خود متصرف نہیں ہوگا، خود مختار نہیں ہوگا کہ وہ جو چاہے کر دے۔ یعنی بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے دعا کیا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے۔ مسلمانوں اس وقت دنیا میں شرک زوروں پہ پھیل رہا ہے، یعنی ہر حال میں لوگوں کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر بنایا جا رہا ہے۔ کہیں یہودیت کی لابیاں کام کر رہی ہیں، کہیں نصارہ کی لابیاں کام کر رہی ہیں، کہیں ہندو کی لابیاں کام کر رہی ہیں، اور تمام دنیا کے جتنے چینل ہیں اور جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے سب پہ باطل کا قبضہ ہے، ہر جگہ اکثریت جو ہے وہ باطل کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا میں جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی کلمہ اللہ سے ملا۔ اسی لیے ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے وہ اس کی مشق کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں کہ آدمی کا دماغ جو ہے نا، عقل جو ہے، دماغ جو ہے، قوت مرتکزہ جو ہے وہ اسی ذات میں مرتکز ہو جائے کہ سب اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کل من علیہا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو یاد رکھیں تین مسائل کیا تھا؟ پہلا کیا ہے؟ توحید، دوسرا کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، تیسرا کیا ہے؟ معاد یعنی قیامت۔ اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے جی پتہ نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، کافر ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہوگی بس ہوگی۔ اسی طرح کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جی ہاں قیامت تو خیر ہوگی، ہم مرنے کے بعد بھی اٹھیں گے، لیکن حساب کتاب اور میزان اور یہ پل صراط اور یہ ایسے کہانیاں مولویوں نے بنائی ہیں، پھر وہ بھی کافر ہو جائے۔ کیونکہ قرآن میں ہے میزان۔
کہہ دیا کہ بل الوزن یومئذ الحق. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. یاد رکھو، اسلام میں گنے نہیں جاتے، تولے جاتے. کیا مانا؟ ایک آدمی نے 10 طواف کیے، لیکن نہ اس کو پتا ہے حجر اسود کہاں ہے، نہ پتا ہے رکن یمانی کہاں ہے، نہ پتا ہے میں نے کیسے چلنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے. اور ایک آدمی نے ایک طواف کیا، لیکن عین سنت کے مطابق ادب سے، احترام سے، نظر جھکی ہوئی ہے، زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہے. حجر اسود کا استلام ہے، تقبیل ہے، اور ایسے چکر لگا رہا ہے کہ پورے اس کے پورا بدن کانپ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج میرے جیسا فاسق فاجر اس جگہ چکر لگا رہا ہے جہاں تمام انبیاء نے طواف کیا ہے. اور میں اس جگہ بوسہ دے رہا ہوں جہاں محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے. میں اس جگہ ہاتھ لگا رہا ہوں جہاں محمد رسول اللہ نے ہاتھ لگایا ہے. میں اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے. اور میں اس ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ نے سینہ لگایا. اور میں اس زمزم کو پی رہا ہوں جس کو محمد رسول اللہ نے پیا ہے. ایمان سے کہیں جب یہ تصور ہوگا تو پھر طواف میں کیا لطف آئے گا. اور اگر ایسے بھاگ رہا ہے ٹکرے میں، ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ بھائی، کیا حال ہے بھائی، موبائل پہ، اچھا ٹھیک ہے جی میں 3رے چکر میں ہوں، تم کتنے چکر میں ہو، تم 5ویں میں ہو، تو کیا یہ طواف تو نہیں ہے نا. اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر. زبان پہ تو تسبیح ہے، دل کے اندر اپنے گدے کھوتے کا خیال ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کعبہ شریف میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، لیکن خیال اپنے گھر میں ہے، بیوی کا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے، دوستوں کا خیال ہے، کاروبار کا خیال ہے. یار دکان پتہ نہیں تالا ٹھیک مارا تھا کہ نہیں مارا تھا. اور نماز تو ہو جائے گی، شکل بنائی ہے، کھڑے ہیں، فرض اتر جائے گا، لیکن نماز کا جو فائدہ ہے وہ تو نہیں ہوگا نا. نماز تو جو مقامات مرتب ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے. اور پھر ہماری محنت ہی کیا ہے، مشقت ہی کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہر رات قرآن کا ایک ختم کرتے تھے. خود اندازہ کرو، جو آدمی 30 پارے پڑھے گا وہ دنیا کی باتیں کرے گا؟ وہ تو قرآن میں ہے نا. اسی طرح کئی ائمہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ وہ ہر رمضان میں روزانہ ایک ختم، اور 10 پارے پڑھنے کا تو عام بزرگوں کا معمول رہا ہے نا کہ روزانہ 10 پارے پڑھنے ہیں، تاکہ ہر 3 دن کے بعد قرآن کا ختم ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے فکر و نظر کو صحیح رکھیں. اب یہ کہنا کہ جی قیامت تو ہوگی، لیکن جی دیکھو جی بھی عمل تو کیے تھے ہم نے دنیا میں، اور قیامت میں کیا وزن ہوگا اور کیسے وزن ہوگا. مثلا ایک آدمی نے نعوذ باللہ دنیا میں زنا کیا، چوری کی، شراب پیا، وہ قیامت میں لے آئیں گے، پھر اس کا وزن کریں گے. یہ شیطان خیال لاتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں کہ یار دنیا میں ایک آدمی نے شراب پیا، ایک آدمی نے زنا کیا، ایک آدمی نے لواطت کی، تو قیامت کے اندر کیا یہی اعمال پھر ہمارے آئیں گے؟ ان اعمال کو کوئی شکل دی، پھر کیا وزن کیا ہوگا؟
اور پھر ہمارے اعمال کو کیے ہوئے مثلاً 1000 سال گزر گیا، 2000 سال گزر گیا، اب اس وزن کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس کو بھی میرے مدنی پاک نے حل فرما دیا، رحمت دو عالم نے حل فرما دیا۔ ایک حدیث میں آ گیا کہ ایک طرف 99 دفتر ہوگا اور ایک طرف ایک بتا کا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اللہ حکم دیں گے وزن کرو، تو بندہ عرض کرے گا اللہ میاں وزن کی کیا ضرورت ہے، صاف ظاہر ہے کہ گناہوں کے 99 دفتر پڑے ہیں اور نیکی والے پلڑے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، تو کیا وزن ہے؟ پر میں میرے بندے لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں انصاف ہوگا، اور جب وزن کریں گے تو وہ بتاگا جو ہے، وہ برقع جو ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندے کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، لے جاؤ جنت میں۔ نے کہا اللہ میاں مجھے بتا تو دیں وہ کون سی میری ایسی نیکی تھی؟ فرمایا ایک دفعہ تم نے خالص دل سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن خالصا بقلبہ، زبانی کلامی نہیں، دل سے نکلے گے۔ جب لا کی نفی کرے تو تمام چیزوں کو عالیہ باطلہ کو پھینک دے اور صرف اللہ کی وحدانیت و الوہیت پہ ایمان رکھے۔ تو وہاں سے ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اعمال جو ہمارے لکھے جا رہے ہیں وہ دفتر وزن ہوں گے، ریکارڈ جو مرتب ہو رہا ہے، فرشتے جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، روزانہ کی فائل جو مرتب ہو رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ سارا کچھ جمع ہو رہا ہے، اور قیامت کے اندر پھر نامہ اعمال بھی تقسیم ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی توحید، اس میں کبھی لچک نہیں آنی چاہیے۔ ذرا آدمی ڈھیلا ہوا تو بس گیا کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیا اور کبھی کبھی قبر پہ بھی چکر لگا لیا تو بس شرک پھر طواف کا مرتکب ہو گیا، شرک میں آ گیا۔ یا اللہ، اور کبھی کبھی یا شیخ، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، شرک میں مبتلا ہو۔ ٹھیک ہے کہ علماء نے اس میں باریکیاں بھی بیان کی ہیں کہ جب وہ یا شیخ کہتا ہے تو کیا عقیدہ ہے کہ شیخ سن رہا ہے، میری فریاد سنتا ہے، جانتا ہے اور نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو کافر ہو گیا؟ ایسے شوق سے کہہ رہے کافر تو نہیں ہوگا لیکن موہم شرک ہو گیا ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کا سجدہ کر لیا، قبروں پہ گئے تو قبر کا سجدہ کر لیا، حج پڑھنے کے لیے آئے تو مینا میں بھی قربانی اللہ کے نام پہ کر دی، قبروں پہ گئے تو وہاں بھی بکریاں ذبح کی اور گائے ذبح کی اور پیر کے نام پہ ذبح کر دی۔ یہی شرک ہوتا ہے۔ 13 سال کی زندگی میرے مدنی پاک کی جو ہے صرف ان 3 مسائل میں بیان کرتے ہوئے گزرے۔ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور کیا۔ پھر 13 سال جب آپ کی عمر 53 سال ہو گئی تو آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ نماز معراج میں فرض ہوئی لیکن تمام احکام جو ہیں وہ مدینے میں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اموال غنیمت ہے، جہاد ہے، فے ہے، میراث ہے، حدود ہیں، قصاص ہے، طلاق ہے، سارے احکام مدینہ منورہ میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب تو آسانی ہو گئی ہے نا کہ ہر سورت کے آگے لکھا ہوتا ہے مکیۃ، یہ مکی ہے۔ ہر سورت کے آگے لکھ دیتے ہیں مدنیۃ، یہ مدنی ہے۔ پہلے تو لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا نا، اندازہ لگایا جاتا تھا ابھی احکام کا ذکر ہے یہ مدنی ہے۔
توحید کا ذکر ہے، مہمہ مسائل نہیں ہے، مکی ہے۔ تو یہ سورت مبارک جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ مکی سورت۔ بعض علماء نے اس کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے درویش شریف تو پڑھ لیا کرو اللہ کے نام۔ مکے میں بیٹھے ہو، حرم میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو، یار ایسا موقع ملے گا بالکل، باوضو بیٹھے ہو، پاک بیٹھے ہو، پاک مجلس ہے، پاک وقت ہے، پاک زمان ہے، پاک مکان ہے، اور پھر ایک درود کا 1,00,000 لکھا جائے گا، اور جب گناہگار امتی سے 1,00,000 درود اور 10,00,000 درود پہنچے گا، 10 دفعہ پڑھے حضور کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے کتنے راضی ہوں گے؟ کیونکہ ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا درود نہ پڑھ سکو نا تو آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، یا رب صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو سب سے آسان جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ کا صیغہ بھی آ جاتا ہے اور سلام کا صیغہ بھی آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی تو عمر 2,000 سال تھی، 3,000 سال، 1,000 سال، 800 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، اور آپ کی امت کی عمر تو 60 اور 70 کے درمیان ہے، کوئی قسمت والا 100 پہ پہنچتا ہے، ورنہ ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے عام طور پر۔ تو ایک آدمی نے 1,000 سال نماز پڑھی ہے اور ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ، پھر ان کے ساتھ تو ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے نا۔ ایک آدمی نے 1,000 سال روزے رکھے، یعنی 1,000 رمضان دیکھا، ہم نے تو یا رسول اللہ 50، 40، 60، 70 رمضان دیکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ بھی افضل، آپ کی امت بھی افضل، آپ سب نبیوں سے افضل، آپ کی امت ساری امتوں سے افضل، آپ کی کتاب ساری کتابوں سے افضل، آپ کا دین سارے ادیان سے افضل، آپ کا زمان سارے زمان سے افضل، آپ کا مکان سارے مکان سے افضل۔ تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک رات رکھی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، وہ پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے، زیادہ تر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی زیادہ تر آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور آخری 10 دنوں میں بھی زیادہ تر اوتار میں ہوتی ہے، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں امت کے لیے؟
تیری امت کو اگر وہ ایک رات مل گئی نا، وہ 1000 سال کی عبادت، 1000 الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اب جس کو 3 رمضان مل گئے تو 3000 مہینے، 1000 مہینے کی ایک رات ہوگی، الف شہر، تو 1000 مہینے کے کتنے سال بنیں گے؟ تو یعنی اللہ نے حضور کی امت کے لیے کیسا فیض جاری فرما دیا کہ محنت ایک رات کرو اور ثواب تمہیں یہ نہیں کہ 1000 مہینے نا، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ غلط معنی ہے۔ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ آپ کی امت کی اگر عمر تھوڑی ہے تو ہم نے اس کے اجر کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیال عشر عطا فرمائے، حج کی 10 راتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یوم الجمعہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو لیلۃ المزدلفہ عطا فرمائی، جو لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات بھی ذی قدر ہے، قرآن بھی ذی قدر ہے، جس نبی پہ اتارا گیا وہ بھی ذی قدر ہے، جس زمان میں اتارا گیا وہ زمانہ بھی ذی قدر ہے، اور جس مکان پہ اتارا گیا مکے میں وہ مکان بھی ذی قدر ہے۔ تو اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر کے اندر جو ہے یہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یاد رکھو فرمایا انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا۔ کیا اتارا اس کا ذکر موجود نہیں ہے، یاد رکھو یہاں پر ذکر موجود نہیں ہے کہ انزلناہ ضمیر کس طرف راجع ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب مرجع معلوم ہو تو کبھی کبھی ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو زمین کی پشت پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ظاہرہا ضمیر ہے لیکن ذکر نہیں، کدھر؟ معلوم ہے کہ کس کی پشت پہ ہم رہتے ہیں زمین، جب معلوم ہے تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے جب یہ معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا واتبع النور الذی انزل معہ، اور کسی جگہ فرمایا تنزیل من حکیم حمید۔
تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اتارا. کیا اتارا؟ قرآن اتارا. انزلناہ، یاد رکھیں کہ لفظ ہوتا ہے انزلنا، اور کسی جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے نزلنا. تو انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو، سمجھ لو اچھی طرح. اگر لفظ انزلہ ہو تو معنی ہوتا ہے پورے کا پورا اتار دیا، اور اگر معنی ہو نزلناہ تنزیلا، نزلہ تو معنی تھوڑا تھوڑا اتارا. 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، ایک سورت، آدھی سورت، مکمل سورت اتاری. تو انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے، یاد رکھو. جیسے کہ مثلا کہتے ہیں نا قتلا، فلاں بندہ قتل ہو گیا. اور دعا کریں، میرے ایک دوست تھے، بہت ہی اچھے دوست تھے، اور علماء کے بہت بڑے خادم، خدمت کرنے والے، خالد بھائی بمبئی والے فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساری زندگی بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ساری زندگی علماء کی خدمت. اللہ اکبر. خوش ہوتے تھے کوئی عالم گھر میں آ گیا ہے، بزرگ آ گیا ہے، بس کھانا کھلا رہے ہیں، دوستوں کو بلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اور میرے ساتھ تو اتنی محبت فرماتے تھے نا کہ میں جب ہندوستان کے دورے پہ گیا، کہ وہ بمبئی میں تھے، میں بنگلور میں تھا، ہوائی جہاز پہ وہاں پہنچے، سورت گئے وہاں پہنچے، جہاں گئے وہیں ہوائی جہاز پہ پہنچے. بہت ہی محبت کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے. اور یا اللہ جتنے ہمارے اکابر، اساتذہ، مشائخ، رشتہ دار، والدین فوت ہو گئے، ان سب کی قبروں کو باغ جنت بنا. تمام کلمہ پڑھنے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنا، اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کی قبروں سے اپنے عذاب رفع فرما دے. تو آپ سمجھو بات کو. کہیں تو اللہ فرما دیتے ہیں نا کہ قرآن کون لایا؟ فرشتہ. لیکن یہاں میں نہیں، ہم نے اتارا، اپنی ذات کی طرف نسبت ہے. انا انزلناہ، ہم نے اتارا فی لیلۃ القدر، قدر والی شان والی رات میں. قرآن تو ایک رات میں نہیں اترا، قرآن پاک تو 23 سال میں اترا ہے. قرآن پاک تو 23 سال کی مدت میں اترا ہے. کبھی مکے میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی خیبر میں اترا، کبھی تبوک میں اترا، کبھی مینا میں اترا، کبھی عرفات میں اترا، کبھی دن میں اترا، کبھی سفر میں اترا، کبھی حضر میں اترا، کبھی رات میں اترا. تو صرف لیلۃ القدر کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا تھا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے قرآن پاک کو کامل مکمل قرآن پاک الف سے لے کر یہ تک سارے کا سارا لوح محفوظ میں رکھ دیا. پھر لوح محفوظ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں اس کو آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پہ پورا قرآن اتار دیا. اس کا معنی ہے انزلنا، کہ ہم نے اتارا. تو ہم نے اتارا لیلۃ القدر میں، یعنی لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں وہ بیت العزت میں اتارا گیا. اور اب اسی سے بات یاد رکھو، تھوڑا سا توجہ کرو گے تو اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا. اب دیکھیں قرآن پاک میں جو واقعات ہیں، جیسے جنگ بدر کا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے واقعات لکھے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا واقعہ ہے،
یہ سارے واقعات جو درپیش ہوتے تھے یعنی ابھی یہ آئے نہیں تھے لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. یہاں میرا مدنی پیدا ہوگا، یہاں بعثت ہوگی، یہاں نبوت آئے گی، یہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتریں گی اور یہاں اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے، اور پھر آپ کو طائف کی ہجرت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو جنگیں لڑنی، سارا اللہ کے علم تھا. میں نے قرآن میں پورا لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا. یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم ما کان و ما یکون، کہ سب کچھ جاننے والا، ہوا ہو نہ ہوا ہو کب ہوگا وہ صرف اللہ جانتا. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے سارے کا سارا لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا. پھر لوح محفوظ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیت العزت میں اتارا ہے. بیت العزت پہلے آسمان پہ ایک جگہ کا مقام کا نام ہے، اور پھر بیت العزت میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے کے ذریعے 20 سال کی مدت میں وقتاً سورتاً سورتاً نجماً نجماً آیتاً آیتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ کا قرآن لے کے اترنے والا کون ہے؟ روح الامین، فرشتہ جبریل ہے. کہاں اتارا ہے؟ علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے کیا پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا آسمانوں پہ شان والا، 7ویں آسمان پہ شان والا مقام لوح محفوظ ہے. اللہ نے پہلے وہاں رکھا، اور پھر آسمان دنیا میں شان والا مقام بیت العزت ہے، اللہ نے وہاں رکھا. لیکن ساری زمین میں سب سے افضل شان والا محمد مصطفیٰ کا دل ہے، اس لیے وہاں قرآن اتارا ہے. اس سے اور افضل کوئی دل ہی نہیں تھا نا، اس سے زیادہ شان والا، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی دل نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا ہے. اور کیوں اتارا ہے؟ یاد رکھو، قرآن سمجھا کرو، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، اس لیے اتارا ہے کہ مردے پر اسقاط کیا کرنا، اس لیے اتارا ہے کہ توحید لکھنا، اس لیے اتارا ہے کہ فعل نکالنا، اس لیے اتارا ہے کہ قرآن پڑھ کے اجرت لینا. نانا فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ قرآن سے تم اپنی امت کو، اللہ کی مخلوق کو ڈراؤ کہ قیامت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عذاب کیا ہے. تم ڈرانے والے بنو تاکہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، بد کرداری سے بچ جائے. لتکون من المنذرین. اور کس زبان میں قرآن اتارا ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین. میرا مدنی آپ بھی عربی، میں نے قرآن بھی عربی اتارا ہے. اگر اللہ چاہتے کسی اور زبان پہ بھی قرآن اتار دیتے، وہ تو قادر ہے جس زبان میں چاہے. لیکن فرمایا میرا مدنی، تیرا مولد بھی عربی ہے، تیرا گھر بھی عرب میں ہے، اور آپ بھی عربی ہیں، زبان بھی عربی ہے، میں نے قرآن بھی عربی میں اتارا ہے. بلسان عربی، اور آگے صفت بیان کر دی بلسان عربی مبین. اور ایسی عربی بھی نہیں جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بھئی عربی زبان تو بڑی بڑی عظمت والی زبان ہے نا، اس کا سمجھنا کو آسان تو نہیں. فرمایا میرا مدنی ایسی عربی زبان میں اتارا ہے، وہ کھول کے بیان کر دینے والی، آسان طریقے سے سمجھانے والی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
ہم نے اس لیے قرآن عربی میں اتارا تاکہ سمجھ سکو قرآن کیا کہتا ہے. لیکن ہائے افسوس امت مسلمہ پہ، آج قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، قرآن کس لیے اتارا گیا تھا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ساری رمضان میں اتری ہیں. تورات بھی رمضان میں آئی ہے، انجیل بھی رمضان میں، زبور بھی رمضان میں، اللہ کا قرآن بھی رمضان. یہ اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں اسی میں اتری ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لفظ آئے وما ادراک، آپ کو کیا پتا، وہاں اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں. اور جہاں لفظ آئے وما یدریک، وہاں اللہ علم عطا نہیں فرماتے ہیں. تو یہاں بھی لفظ کیا ہے وما ادراک، جیسے فرمایا القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر انبیاء سب جانتے ہوتے تو خدا کبھی نہ کہتے کہ وما ادراک، آپ کو کیا خبر. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جو ہے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے. محرم تو حرمت والا شان والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. یہ تو روافض کا اور شیعہ کا ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے. اس لیے محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ جھوٹی بات. اچھا یہ اتنا بڑے جھوٹے لوگ ہیں، عجیب بات ہے. ادھر کہتے ہیں محرم میں شادی نہ کرو، ادھر کہتے ہیں علی اکبر کی شادی محرم میں ہوئی تھی اور ہوئی بھی کربلا میں، وہی حضرت حسین نے شادی کر دی تھی. بھائی اگر محرم میں شادی ناجائز ہے تو حضرت حسین نے کیسے کر دی؟ یاد رکھو ہر مہینے میں شادی جائز ہے. محرم ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، شوال میں نہیں ہوگی، یہ کامیاب، یہ کفر ہے. سب مہینے اللہ کے ہیں. اچھا اب جس کا بچہ محرم میں پیدا وہ کیا کرے؟ اٹھا کے کوڑے کرکٹ پہ پھینک دے کہ وہ تو جی بڑے غم والے مہینے میں پیدا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ جاہلوں کے عقیدے، یہی تو مصیبت ہے نا کہ جاہل خود عقیدہ بنا لے. محرم میں تم کھانا نہیں کھاتے ہو، پانی نہیں پیتے ہو، روٹی نہیں کھاتے ہو. کس سے بنے ہوئے جی؟ چار پائی الٹی کر دو، کپڑے سیاہ پہن لو. میاں بیوی کا محرم میں ملنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں، یعنی میاں اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا، متع کر سکتا ہے. یہ اچھا مذہب ہے جس میں متع حلال ہو، محرم میں میاں بیوی کا ملنا حرام ہو. یہ مذہب ہے، کوئی ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. بالکل جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ میں شوال کے مہینے میں زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا تھا. واپسی میں میں نے عمرہ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ بھی اگر عمرہ کریں تو حج واجب ہو جاتا ہے. بات سنجھو، لوگوں نے پتہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون خود مسئلے گھڑتے ہیں.
خدا کے بندے، مثلاً اب ایک حاجی آیا ہے یا عمرے والے آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، شوال میں عمرہ کیا، سیٹ آ گئی، ٹکٹ ختم ہو گئی، واپس جانا ہے، حج کیسے واجب ہو گیا؟ وہ تو رہ نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں اس کو رہنے کی، حج کیسے واجب ہو گیا؟ اور زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے. اگر مکے میں رہنے والا ایک دفعہ حج کر چکا ہے تو اور حج کیسے واجب ہو گیا؟ بس لوگوں نے مسئلے گھڑ رکھے ہیں، خود گھڑتے رہتے ہیں. بہرحال مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آئے ہو اور عذر بھی کوئی نہیں تھا، صرف یہ خیال تھا کہ حج ضروری ہو جائے گا، تو اب جناب آپ میقات سے جا کے عمرہ کریں، یعنی میقات سائر جو ہے طائف کا، یا الجحفہ رابو کے قریب، یا خود مدینہ منورہ دوبارہ چلے جائیں عمرہ کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی. باقی اگر جس لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے حج بھی کریں گے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ علماء امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والے فرماتے ہیں کہ اس کا حج تمتع ہو جائے گا، یعنی حج کی بکری اس کو رکھنی ہو. امام صاحب فرماتے نہیں، مکے والوں کو شوال میں عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ ان کا حج افراد رہے گا، وہ تمتع اور قران کر ہی نہیں سکتے. تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے، قرآن میں ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں کا رہنے والے نہ ہوں. تمتع باہر والے کرتے ہیں، قران باہر والے کرتے ہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر عمرہ کرے گا تو اس کو عمرہ مکی کے لیے منع تھا، اس نے کیا دم پڑ جائے گا، لیکن تمتع اس کا نہیں ہوگا. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمتع ہو جائے. بہرحال بکری تو دینی پڑے گی نا سب کے نزدیک، ان کے نزدیک تمتع کی ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک جرمانے کی ہو جائے گی. بکری تو دینی ہے ہر حال میں نا، اس سے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے. تو اس لیے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جہان میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.